بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹلی کے ٹورسٹ ویزے کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا پروسیجر ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا فیس ہے۔ تو یو اے ای سے میں جتنے لوگ ہیں، کیونکہ سعودی عرب کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ یو اے ای میں جو ہے وہ وی ایف ایس گلوبل جو سینٹر ہے، ادارہ ہے، وہی آپ کا اپلیکیشن، آپ کا ڈاکیومنٹس لے کے ایمبیسی کو سبمٹ کرتا ہے۔ اور 2024 تک سعودی عرب میں بھی وی ایف ایس کرتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اٹلی نے دوسرا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ ٹورسٹ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی وی ایف ایس کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہے، تو اس لیے ان کا طریقہ، ان کا جو ڈاکیومنٹس ریکوائرمنٹ ہے وہ الگ ہے۔ ابھی جو میں بات کرتا ہوں یہ امارات سے آپ کیسے اپلائی کرو گے، بہت ہی ایزی ہے۔ سب سے پہلے چیک لسٹ پہ بات کرتے ہیں۔ چیک لسٹ میں ایک ہے اپلیکیشن فارم، جو شنجن کا فارم ہوتا ہے۔ ہر ویزے کے لیے آپ نے اپلیکیشن فارم سب سے پہلے جو ہے وہ فل کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ کا پاسپورٹ سائز پکچر، جو زیادہ پرانا نہ ہو، 6 مہینوں کے اندر جو آپ نے لیا ہو، ویلڈ پاسپورٹ ہو، تقریباً 6 منتھ اس کا ویلیڈیٹی، اس کا زیادہ ہو 6 منتھ سے، اور اس کے اوپر جو امارات کا ویزا ہے، ریزیڈنٹ ویزا، وہ اس پہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کاپی آف یو اے ای ریزیڈنسی، جو آپ کا ایمریٹس آئی ڈی ہے ان کا، اور اس کا بھی ایکسپائری 90 ڈیز سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو اس دن سے جس دن آپ اٹلی سے واپس آؤ گے، اس دن سے اس کا جو ایکسپائری ہے وہ 90 ڈیز سے زیادہ ہو۔ اور اسی طرح آپ کا اگر پریویس ہسٹری ہے، پریویس ویزا ہے، تو ان کا کاپی، شنجن کا ویزا ہو یا کسی بھی کنٹری کا ہو ویزا، وہ صرف وہ ویزا نہیں ہوتا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ پیسٹ ہوا ہوتا ہے، نہیں، جو اگر آپ کے کسی کنٹری نے ایئرپورٹ پہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ بھی لگایا ہے، وہ بھی ویزا کہلاتا ہے، تو اس کا کاپی بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جس کو این او سی بولتے ہیں، وہ آپ کمپنی کو ریکویسٹ کر کے کمپنی کے پاس، ایچ آر کے پاس فارمیٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بناتا ہے۔ اور لیبر کنٹریکٹ جو ہے یا ایگریمنٹ، وہ بھی چاہیے۔ اور ویلڈ ٹریڈ لائسنس، کمپنی کا جو لائسنس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، یا کسی بھی امپلائی کو آپ بتا دو تو وہ ایزی، مطلب یہ پرووائڈ کر سکتا ہے آپ کو، ایچ آر سے مانگو یا جس سے بھی، وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مطلب یہ مجھے نہیں ملے گا این او سی یا لائسنس، یہ دیتے ہیں، ہر کوئی دے سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے بینک سٹیٹمنٹ ہو، پے سلپ ہو، یا کریڈٹ کارڈ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، 3 مہینوں کا سٹیٹمنٹ چاہیے۔ تو آپ سٹیٹمنٹ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں بینک سے، اور ساتھ میں آپ اپنا پے سلپ بھی لگا سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کا آپ کا 15,000 20,000 درہم اگر آپ کا وہ ہے لمٹ ہے، تو بھی وہ بھی اچھا ہے، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح میڈیکل انشورنس آپ نے لینا ہوگا، 50 ریال، 50 درہم یا 60 درہم کا ملتا ہے، جتنے دن کا آپ کا سٹے ہو، 10 دن کا، 1 ہفتے کا، تو آپ اتنا ہی آپ نے انشورنس لینا ہے۔ 1-2 دن اگر زیادہ ہو تو مشکل نہیں ہے۔ باقی کنفرم فلائٹ ریزرویشن، اٹلی کا جو چیک لسٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا فلائٹ ریزرویشن کنفرم ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ وی ایف ایس کو کال کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کنفرم فلائٹ ریزرویشن کا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ویزا آپ کا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کینسل کر کے آپ کو 100-200 درہم کا پینلٹی آ جاتا ہے۔ بعض میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ نے کنفرم بکنگ کیا لیکن فلیکسیبل کیا، تو پھر اس کو کینسلیشن میں بہت کم فیس لگتا ہے۔ اور ہوٹل ریزرویشن، تو ہوٹل ریزرویشن بھی آپ کو مل سکتی ہے booking.com سے، یا جتنے بھی ویب سائٹ ہے، ایئر بی این بی، اس سے آپ بکنگ کر سکتے ہیں، وہ فری کینسلیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی چارجز وغیرہ نہیں کٹی جاتی۔ باقی لیٹر آف انویٹیشن اگر کوئی ہے وہاں پہ تو آپ کو لیٹر بھی بھیج سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ چیک لسٹ ہے۔ سب سے پہلے، جیسا میں نے پہلے ویڈیو میں جرمنی کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ اپوائنمنٹ وی ایف ایس کے ساتھ بک کرو، جس دن آپ کی اپوائنمنٹ ہو اس دن سے 2-3 دن پہلے اپنا ڈاکیومنٹس
جس میں سب سے مین ڈاکومنٹس اکاؤنٹ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ نے پرنٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ برابر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے 3 مہینے تک آپ نے اپنا اکاؤنٹ میں سیونگ کرنا ہوگا۔ آپ کا 7,000 درہم سیلری آتا ہے، 6,000 درہم سیلری آتا ہے، تو اس میں سے 1,000 2,000 آپ کا جو خرچہ ایکسپینسز ہے وہ آپ نے لگانے ہوں گے، باقی 5,000 4,000 اس میں آپ نے سیو کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ ایک ہی دفعہ میں سارا پیسے جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے اس میں، آپ کو گریجولی اس کو اوپر لے کے جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آج آپ نے اس میں 30,000 درہم ڈال دیا، کل پرنٹ کر دیا، اس میں شو ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے کل ہی اسی میں ڈالا ہے، آپ کے پیسے نہیں ہے۔ تو جو گریجولی اکاؤنٹ اوپر جاتا ہے 25,000 درہم تک، 30,000 درہم تک، وہ صحیح اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا جو آپ نے اس کو آگے 25-30,000 تک لے کے گیا ہوگا، جو آپ نے سیونگ کر کے اوپر تک لے کے گیا، وہ صحیح اکاؤنٹ ہے، صحیح بینک سٹیٹمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی آپ کا وہ نہیں آتا ہے، آبجیکشن نہیں آتا ہے۔ باقی دوسرے دوستوں کی ٹرانزیکشن اس میں کرانا اور زیادہ پیسے اس سے ودرا کرانا، وہ بھی اچھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، وہ آبجیکشنیبل ہوتی ہے۔ 5,500 درہم تک، 1,000 درہم تک اگر 1-2 ٹرانزیکشن مہینے میں 2-3 ہوتی ہے تو اس کا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی دوست نے 4-5 ہزار آپ کو ٹرانسفر کر دیا، وہ پھر آپ نے واپس بھیج دیا، تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس میں اکثر لوگ جو ہے، میرا UK کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا اسی وجہ پہ، میرے دوست نے میرے کو 7,000 درہم بھیجے تھے، تو وہ اس سے UK والوں نے مجھ سے پھر پوچھا کہ یہ آپ کا سیلری نہیں ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تو دوسرا کوئی انکم بھی نہیں ہے، تو وہ آبجیکشن کر سکتے ہیں۔ تو جس دن آپ کی اپوائنمنٹ ہو اس سے 2-3 دن پہلے سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کرو، اٹلی کے VFS سینٹر میں جا کے بایو میٹرک دے دو، اپنا پاسپورٹ اوریجنل پکچر، اور ساتھ میں یہ سارے ڈاکومنٹس جو میں نے اوپر پہلے چیک لسٹ میں بتایا، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہوتے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 15-20 دن تقریباً لگتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ریٹرن کرنے میں، اور اس کا جو ٹورسٹ ویزے کا فی ہے وہ تقریباً 354 درہم تک ہے، 90 یورو تقریباً بنتا ہے۔ بچوں کا 6 سے 12 سال تک جو بچے ہیں وہ اس کا کم ہے، 177، اور 6 سال کے جو اس سے کم ہے تو ان کا فری ہے، تو یہ اس کا فی ہے۔ باقی سروس چارجز VFS جو سروس اپنا لیتا ہے وہ تقریباً 105 سم تھنگ ایسا کچھ ان کا فیس ہوتا ہے، تو تقریباً 400-500 تک آپ کا یہ خرچ آ جاتا ہے، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بینک سٹیٹمنٹ کا بھی 15-20 درہم کا خرچ آتا ہے، تو آپ کا پورا پروسیس 500-600 درہم میں یہ میڈیکل انشورنس بھی 50 تک ایسا آ جاتا ہے، 30 سے 50 درہم تک آپ کا یہ فلائٹ ریزرویشن، ڈمی ٹکٹ وغیرہ یہ بھی مل جاتا ہے، تو 500-600 تک آپ کا سارا خرچ آ جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسا سٹیپ نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، بہت ایزی سٹیپ ہے، تو اس میں کسی ایجنٹ کو پیسے دینا 10-10 15-20 ہزار درہم تک لوگ دیکھتے ہیں، یہ ویسے ہی فضول ہے۔ جسٹ یہ ڈاکیومنٹس اکٹھے کرو، جا کے VFS میں سبمٹ کرو، آپ کا 15-20 دن بعد آپ کا پاسپورٹ ریٹرن کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کویسچن ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ بیسٹ آف لک۔